بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک میں ایسا موضوع آپ کے لیے لائے ہوں جو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں یہ صحیح طرح معلوم ہونا چاہیے کہ آیا ہمارا رخ مکہ کی طرف، قبلہ کی طرف ہے کہ یا کسی اور طرف ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں کچھ ایسی مساجد بھی ہیں جن کا رخ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا رخ بیت المقدس سے بھی آگے نکلتا ہے۔ جیسے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا رخ بالکل بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن پاک کی یہ آیات بھی ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ تو قرآن پاک کی ایک دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ تو جناب، اس ٹاپک کے اوپر میں آلریڈی پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، تو ابھی پھر مجھے کچھ ضرورت پڑی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی پھر اس کو ایک دفعہ پھر اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کی جائے اور بتایا جائے۔ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ ارتھ گوگل کو میں نے آپ کو بتایا کہ ارتھ گوگل سے میں نے رولر کی مدد سے میں نے مارکنگ کی ہے کہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر سے مارکنگ کر کے جو اپنے سٹی سیالکوٹ ہے وہاں پہ میں لے کے آؤں۔ اور ہمارے یہاں کی ایک مسجد ہے جو کہ رمتلئی میں واقع ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو مسجد کا صحن ہے اس کے اوپر جو انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے کنوپی بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر میں نے اس کو مارک کیا ہے۔ اور جہاں یہ نماز پڑھی جاتی ہے یہ جو بالکل اس کی ایرو کا دوسری طرف ہے، وہ اس طرف اس کا قبلہ ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دوسری بھی مسجد دکھاتا ہوں۔ یہ مسجد محلہ رنگ پورہ میں واقع ہے، بالکل روڈ کے اوپر واقع ہے۔ آپ اس کی بھی ڈائریکشن دیکھ لیں، یہ جو آپ کو لین نظر آ رہی ہے یہ بالکل قبلہ سے میں لے کے آیا ہوں۔ اور ابھی مسجد کا آپ اس کی بھی ڈائریکشن دیکھ لیں، یہ مسجد مدینہ ہے رنگ پورہ میں۔ اور ابھی ایک اور مسجد کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں جو کہ ایک کے پل کے ساتھ میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ آپ کو وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا کہ اس کا رخ کدھر ہے، لیکن اس کا رخ بالکل سیدھا ہے۔ تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس مسجد کا رخ رکھا ہے، آپ دیکھیں گے تو بالکل جو اس کی دیواروں کی لائن ہے وہ اس لائن کے ساتھ میں میچ کرتی ہے۔ یہ بالکل پل کے ساتھ میں یہ مسجد ہے، تو یہ دیکھیں آپ، اس کی لائن اس کی دیواروں کے ساتھ میں میچ کرتی ہے، یعنی کہ اس کا رخ سیدھا ہے۔ تو ہمارے سیالکوٹ میں بہت سی ایسے مساجد ہیں جن کا رخ سیدھا نہیں ہے، تو پتہ نہیں انہوں نے کس طریقے سے رکھا ہوا رخ۔ لیکن میں اپنی ریسرچ کے مطابق جب ان امام کے پاس گیا جو یہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے بولا بھائی ہماری مسجدوں کے رخ سیدھے ہیں۔ تو میں بولا بھی آخر میں بتانے آیا ہوں، منانے نہیں آیا۔ یہ دیکھیں بادشاہی مسجد کا جو برانڈا ہے اس کی لائن بھی اس لائن کے ساتھ میں سیدھی آ رہی ہے، یعنی کہ اس کا رخ بھی بالکل سیدھا ہے۔ ابھی میں آپ کو دادا دربار کی مسجد میں لے کے جاؤں گا تاکہ آپ اس کو بھی چیک کر لیں کہ اس کا رخ بھی آپ کو سیدھا ہی ملے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائن بھی بالکل اس کے برانڈے کے ساتھ میں بالکل سیدھی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور مسجد میں لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ جو میری سرچ ہے یہ میں نے اس کے اوپر ایسے ٹائم ضائع نہیں کیا، اور یہ بہت اچھی میں نے سرچ کی ہے۔ اور آپ فیصل مسجد بھی دیکھ لیں، اس کا بھی رخ آپ کو سیدھا ملے گا۔ اس کے جو پیچھے برانڈا ہے، یہ جو صحن ہے، آپ اس میں دیکھیں یہ جو لائنیں ہیں بالکل وہ بھی سیدھی ہیں۔ تو آخر کیا بات ہے جو ہمارے سیالکوٹ میں چند مساجد ایسی ہیں کہ وہ اپنی بات میں اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں بھئی ہمارے مسجد کا رخ بالکل سیدھا ہے۔
ابھی میں نے جو ان کا مسجد کا صحن ہے جدھر یہ نماز پڑھی جاتی ہے، آپ خود بھی جا کے مسجد میں جا کے دیکھ سکیں گے کہ اس کا رخ بالکل اسی طرح جیسے میں بتا رہا ہوں۔ ابھی یہ کہاں پہ جا کے نکلتا ہے، یہ دیکھیں، یہ اسرائیل کے یعنی کہ بیت المقدس سے بھی اوپر اس جگہ میں اس کا جتنا ڈسٹینس ادھر سے مکہ سے بنتا ہے، یعنی کہ 3640 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، اتنا ہی ڈسٹینس یہاں پہ میں نے لے لی ہے کہ یہ رخ کہاں پہ آیا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ لیں گے، ابھی میں اس کو میں نے مارک کر دیا اور آپ کو میں دکھاؤں گا بھی کہ یہ دیکھیں لین بالکل سیدھی ہے، جو کہ اس مسجد سے جو ہماری رحمت اللہ کی مسجد ہے ادھر سے میں لے کے آیا ہوں۔ تو یہ جو آپ کو لین نظر آ رہی ہے، اس مسجد کا قبلہ اس جانب ہے۔ تو آپ اگر چاہیں تو آپ خود بھی جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ میری بات بالکل سچ ہے کہ جھوٹ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ میں نے بالکل یہ جو صحن کے اوپر انہوں نے کنوپی بنائی ہے، اس کے اوپر میں اس کو لے کے آیا ہوں۔ تو اس مسجد میں اسی طرف نماز پڑھی جاتی ہے جدھر آپ کو یہ لین نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا ڈسٹنس بھی میں نے اتنی رکھا ہے جتنا یہاں سے مکہ کا ہے، اور یہاں سے جو کہ فلسطین کے آگے یعنی بیت المقدس کے آگے یہ اس کا رخ نکلتا ہے۔ تو آپ خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو جناب میں اس مسجد میں گیا، ان امام صاحب کو میں نے بتایا بھئی آپ کو میں ایک انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو مسجد کا رخ ہے نا یہ سیدھا نہیں ہے۔ تو بولتا ہے نا جی ہماری مسجد کا رخ سیدھا ہے، حافظ عالم صاحب نے ان کی مسجد کی بنیاد رکھی تھی، تو یہ سیدھا ہے۔ بھائی اگر آپ کی اکیلے کی نماز پڑھنے کی بات ہے تو اور بات ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ 200-300-400 آدمی کو لے کے نماز پڑھا رہے ہو، تو آپ اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ آیا اس آدمی کی بات سچ ہے کہ غلط ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ہمارا رخ تو سیدھا بیت اللہ کی جانب ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں یروشلم میں جدھر بیت المقدس ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ بیت المقدس سے بھی تقریباً 106 کلومیٹر یہ آگے ان کا رخ نکلتا ہے۔ یہ آپ کلومیٹر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو کلومیٹر بھی نظر آ رہا ہے، اور بیت المقدس میں وہ جو ڈوم ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، گولڈن ڈوم۔ تو جناب آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہاں سے مکہ کا جو فاصلہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کتنے کلومیٹر نکلتا ہے جس طرف اس مسجد کا رخ ہے۔ تو اس مسجد کے بارے میں نے اور بھی تحقیقات کی، بہت سے آدمیوں نے اس امام صاحب کو بولا بھی ہے کہ بھی آپ کا رخ یہ مسجد کا آپ کی مسجد کا رخ سیدھا نہیں ہے، تو آپ اس کو سیدھا کریں۔ تو وہ بولتے ہیں نہیں بھائی، وہ اپنی اس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کا رخ سیدھا ہے۔ تو میں نے ایک امام صاحب سے پوچھا یہ جو ڈونگا باغ جو مسجد ہے ہمارے مجاہر روڈ میں، تو انہوں نے بولا بھئی یہ ہمارا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جیسے جیسے مسجدیں بن چکی ہیں تو ابھی ان کو کچھ نہیں کیا جائے گا، ان کا رخ سیدھا ہے۔ تو بھائی آپ نے مسجد کو تھوڑی گرا کے پھر دوبارہ بنانا ہے، اس کو چاہیے کہ آپ مسجد کے اندر سے جو صفیں ہیں ان کو سیدھا کر لیں۔ لیکن بات آ جاتی نا کہ ہم اتنے عرصے سے نماز پڑھا رہے ہیں اور لوگ ابھی کیا بولیں گے۔ تو بڑی بات ہے جو جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو کفار مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی میں پایا، اور جس دین میں جو بتوں کو پوجتے ہیں اور یہی ہمارے لیے صحیح ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم کو اس بات کو اگر اس میں کچھ شک ہے تو اس کو شک کو نکالنا چاہیے، اس کو چیک کرنا چاہیے کہ آیا یہ بات اس کی صحیح ہے غلط ہے۔ تو جناب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، تو میں ویڈیو اس لیے بنایا ہوں، اس ویڈیو کو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن دوں کہ آپ کبھی بھی مسجد کا رخ چیک کرنا چاہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور میں نے بہت سی مسجدوں میں دیکھے ہیں تو ان کے رخ ماشاءاللہ بہت سی مسجدوں کے سیدھے بھی ہیں، لیکن یہ سیالکوٹ میں اور بھی مسجدیں ہیں جن کا رخ ایسے ہے، اور ہم کسی کو زبردستی ایسے کر نہیں سکتے، لیکن میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر کوئی دیکھے تو جناب اس کو اپنی بھی تحقیق کریں اور اس کے بارے میں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ آپ قبلے کا رخ کس طرح چیک کر سکتے ہیں۔
تو جناب میری تحقیق کے بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں لازم کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں مجھے بھی بتائیں کہ یہ میری تحقیق غلط ہے کہ صحیح ہے. تو اگر صحیح ہے تو آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہو. تو یہ میری ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے، چھوٹی سی کوشش ہے، تاکہ میں آپ کو اس کے بارے میں انفارم کر سکوں. یہ دیکھیں بالکل یہ لین سیدھی ہے، اور ادھر سے ادھر کتنا فاصلہ ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی اس میں بتا دوں گا کہ کتنے کلومیٹر کا فرق ہے. یہ دیکھیں، یہ یہاں سے 3640 کلومیٹر اس طرف جائیں گے تو یہ غلط ڈائریکشن نکل جاتی ہے، لیکن اس مسجد کا رخ ادھر ہے، اور بھی کچھ مساجد ہیں ان کا بھی رخ ادھر جاتا ہے. تو اس میں 1320 کلومیٹر کا فرق ہے. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.